اگلے دن جو ہے ہماری ضرورت یہ ہے کہ آج ہم ایک نئے مالی سال کی ابتدا کی ہے ہم نے. اس سال کو ہم اصلاحات کا سال بنائیں. ہم سارے لوگ جو یہاں پر جمع ہیں یا جو آئے ہیں، یہ سارے ہم لوگ ایک سٹیج کے، جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ ہر شخص یہ سٹیج کے اوپر آتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہم لوگ بھی آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. ہم سے پہلے بھی کل تھے، وہ آج نہیں ہیں. ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بتائے گی کہ کل کے لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں یا نہیں یاد رکھتے، اور ہمیں اپنے کل کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. میں سر آج آپ کے سامنے، اس ایوان کے سامنے، میرا جو مقصد ہے کھڑا ہونے کا، ایک تو میں کل جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے حملے کے اوپر، میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جس بہادری کے ساتھ سندھ پولیس نے، رینجرز نے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے مقابلہ کیا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے تو سر، میرا چونکہ تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے، ہماری تو تحصیل پنڈ دادن خان کا، ضلع جہلم کا، ہمارا تو کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ شہید قبرستان میں دفن نہیں ہے. ہمارا تو کوئی گاؤں نہیں ہے یہاں پہ غازی نہیں ہے. سو ہمیں ان فیملیز کا، ہمیں ان قبیلوں کا، ہمیں ان برادریوں کا جو دکھ ہے وہ ہمارا اپنا دکھ ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیسے ہوا. یہاں پہ سر میں آج آپ کے سامنے، اور میں اس ایوان سے بھی درخواست کروں گا، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمیں اپنے سائنٹسٹ اور انجینئرز کو، اپنے ٹیکنیشینز کو. 26 فروری کو جناب اسپیکر پہلا کیس کووڈ کا پاکستان میں آیا تھا. 26 فروری کو پاکستان میں ہم خود اپنا کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے تھے. ہم اپنے ڈاکٹرز کے گوگلز ہوں، شیلڈز، کل ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں انہوں نے سب نے شیلڈز پہن کے آئے، اور بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ احتیاط کی. یہ شیلڈز تھیں، ہمارے گاؤنز تھے، ہمارے ماسک تھے. یہ تمام چیزیں پاکستان امپورٹ کر رہا تھا. چائنا سے جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا تھا، پوری دنیا امپورٹ کر رہی تھی، ہم بھی امپورٹ کر رہے تھے. 26 فروری کو کووڈ کا کیس آیا. 5 مارچ کو پاکستان میں ہینڈ سینیٹائزرز شارٹ ہو گئے، اور ہم نے 5 مارچ کو یہ پروجیکٹ شروع کیا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، اور ہم نے میڈ ان پاکستان کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا. آج الحمدللہ اسپیکر صاحب، ہم پاکستان کے اندر جو پروٹیکٹیو گیئرز ہیں، نہ صرف ہم سارے پاکستان میں اپنے خود بنا رہے ہیں، بلکہ آج الحمدللہ پاکستان کی صنعت $100 ملین کا ایکسپورٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک خبر میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں میڈیکل انڈسٹری، میڈیکل انجینئرنگ جو تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. ہم اپنا اسٹیتھوسکوپ بھی خود نہیں بناتے، ہم اپنا تھرمامیٹر بھی خود نہیں بناتے. ہم جو بھی چیز تھی وہ ہم امپورٹ کر رہے تھے. آج الحمدللہ پاکستان میں ہم نے اپنے پاکستان کے میڈ ان پاکستان وینٹیلیٹرز بنائے ہیں، اور پہلی کھیپ جو وینٹیلیٹرز کی ہے وہ انشاءاللہ جمعرات یا جمعے کو انشاءاللہ NDMA کے حوالے کر دی جائے گی. اور یہ ہمارے پورے پاکستان کی کامیابی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ ہمارے نوجوانوں میں پوٹینشیل کتنا ہے. ہمیں اپنی لڑائیوں سے تھوڑا باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اصلاحات کی بات کرنی ہوگی، ہمیں اپنی چیزوں، قیمتوں کے اوپر، بالکل اس کا عواسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں کے اوپر جو ہے کرے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جیسے جو ہم نے جو اب پاکستان کے میڈ ان پاکستان، قیمتوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ چیزیں باہر سے منگائیں گے تو قیمتیں زیادہ ہوں گی، اگر آپ اپنی چیزیں بنا رہے ہوں گی تو قیمتیں کم ہوں گی. اب یہ جو وینٹیلیٹرز ہم نے یہاں پہ پاکستان میں بنائے ہیں، اس کی قیمت 1/3 ہے ان وینٹیلیٹرز کے جو ہم باہر سے منگوائیں گے. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے PP گیئرز ہیں، یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں جو ہم پاکستان میں ہم بنا رہے ہیں، ان کی قیمت باہر کی آنے والوں سے بہت کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں، یہ ہماری پاکستان کی اصل طاقت ہے. اور اگر ہم پاکستان کو ایک طاقتور ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ایک روشن خیال ملک دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں. ہم نے اپنے پرانے سیٹھوں کے اوپر، سرمایہ داروں کے اوپر کافی خرچ کر لیا. ہم نے ان کو بہت سبسڈیز بھی دے لی ہیں.
ہم نے اپنے ان لوگوں کو بہت برات بھی دے لی ہیں، لیکن اب وقت یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنا فوکس کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلا یہ جو سال ہوگا اس میں ہم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک منیمم کامن ایجنڈا طے ہونا چاہیے، اور ایک منیمم کامن ایجنڈا میں ہمیں ریفارمز، ہمیں جوڈیشل اصلاحات کرنی چاہیے، ہمیں نیب کے لاء میں اصلاحات کرنی چاہیے، ہمیں دوسرے جو کنٹروورشل ایشوز ہیں NFC ایوارڈ ہے ان کے اوپر مل کر کے اصلاحات کرنی چاہیے۔ وہ چیزیں ہیں جن کا اثر آنے والی نسلوں کے اوپر ہوگا، اور اگر ہم پھر اس کے اوپر فیل ہو جائیں گے اور اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو اس کا نقصان پھر ہم سب کو ہوگا اور ہماری اگلی نسلوں کو ہوگا۔ لہٰذا میں اپیل کروں گا، تلخ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک منیمم کامن ایجنڈے کو لے کے آگے چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ بہت شکریہ جی جناب محمد جمال الدین صاحب۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے جو باڑہ میں وہاں ایک عرفان اللہ کو CTD پولیس والوں نے اٹھا کر کے پیر کئی دنوں کے بعد حراست میں لیے، اس کے بعد انہی نے ان کو شہید کر دیا۔ جب حکومت اپنے بند کو شہید کرتی ہو تو ہم کس کے پاس جائے؟ وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لہٰذا CTD پولیس والوں نے ان کو قتل کیا ہے، ان کے خلاف ہم سخت کارروائی کی مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محسن صاحب نے قبائل کے حوالے سے جو قورم ایجنسی میں جو دو قبائل کے مابین جو جھگڑا ہو رہا ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس میں مداخلت کر کے اس کی رفع دفع کرے، اس کے صلح کرائے یا اس میں ٹائم رکھے، پرامن طریقے سے اس کا ایک حل نکالے۔ اس کے بعد جناب محترم، میں فواد چودھری کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ سال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اصلاحات کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور رات کو شیخ رشید نے فسادات کی شروع کر دیا۔ ایک وزیر اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، دوسرا فسادات کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا بھی ہم مشکور ہے کہ اس کی بھی اصلاح اگر ہو جائے یہ بہت بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو برتن سے چیزیں تقسیم ہوتی ہے اور ان کے ساتھ دیکھنے والا اس کو کچھ نہ ملے تو اس کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ یہ اسمبلی ہے، یہ اسمبلی میں ملازمین ہے، اگر اور پاکستانی ملازمین کو حکومت اس بجٹ میں کچھ ایسا نہیں رکھتے ہیں تو خدارا اسمبلی والے ملازمین جو آپ کے لیے سلوٹ بھی کرتے ہیں، دن رات کھڑے بھی ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں دن رات اپنا آپ کو اس کورونا کے حالات میں بھی وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، تو ان کے لیے خدا کے لیے کچھ تو کر رہے۔ اگر آپ ان کے لیے نہیں کرتے تو ان کے لیے تو کچھ کر رہے، اس کو اعزازی تنخواہیں دے دیں یا اس کی جو پیسے اس کو بڑھائے۔ جی آغا رفیع اللہ صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر صاحب، توجہ دلانا چاہتا ہوں میں کہ آج اس وبا کی حالات میں جب آپ نے ایک نیا مالیاتی سال شروع کر بھی دیا جس پر ہم چیختے رہے کہ آپ پیرامیڈیکل اسٹاف، ڈاکٹرز، ان کے لیے کوئی خاص مرحات کی بات کی جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے قریب پیمز میں اس ٹائم پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز سراپا احتجاج ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کوئی رولنگ دیں، کوئی اور کچھ نہیں کہ اپنے قریب کوئی اسپتال میں ہی کچھ بہتری لے آئیں، کیونکہ یہ ہم اور آپ اس ایوان میں تمام لوگوں نے ان کو سلام بھی پیش کیا اور خراج تحسین، لیکن آج اس گرمی میں باہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہاں پر وہ سراپا احتجاج ہے۔ اسی طریقے سے سر کراچی میں بجلی کا بہت برا حال ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، کوشش گورنمنٹ کر رہی ہوگی، لیکن اگر کوئی اسپیشل اس کے اوپر آپ رولنگ دے دیں، کوئی منسٹر صاحب کوئی اس پہ اسپیشل کوئی بات۔ کراچی میں گرمی کی وجہ سے بہت برا حال ہے، لوگ لاک ڈاؤن جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں نہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں نہ باہر نکل سکتے ہیں، تو جائیں تو کہاں جائیں؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر سر عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ جی جناب شیر اکبر خان صاحب۔